مرحلے پر عالم ہے جہاں ہم بیان کر رہے تھے کہ سیرت کے کتنے ستون، کتنے پائے اور کتنے ارکان ہیں جو سیرت سے پہلے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ہم نے دو کا تفصیلاً ذکر آپ کی خدمت میں پیش کیا اور تیسرے مرحلے میں کل داخل ہو گئے۔ تیسرا مرحلہ ستون سیرت کا یہ ہے کہ اس کی زندگی جیسی پہلے تھی ویسی حکومت ملنے کے بعد، دولت ملنے کے بعد، قوت ملنے کے بعد، طاقت آنے کے بعد ویسی ہی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب تک کمزور ہے، جب تک اس کے پاس پاور نہیں ہے، جب تک اس کے پاس قوت اور طاقت نہیں ہے، اس کا مزاج الگ ہوتا ہے، اور جب طاقت آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، دولت مل جاتی ہے، پاور مل آ جاتا ہے تو مزاج بدل جاتا ہے۔ آیا یہی مزاج ہمارے رسول کا بھی تھا یا ایسا نہیں ہے؟ جیسے پہلے تھے ویسے ہی اب بھی ہے۔ عزیزو، راہ تبلیغ میں جناب نوح نے 950 سال زحمتیں اٹھائی، عوام الناس میں گئے، لوگوں کو خدا کا راستہ دکھلایا، 950 سال بڑی زحمتیں اٹھائیں۔ نہ ماننے والے اتنے پتھر برساتے تھے کہ پتھروں کے نیچے آپ دب جاتے تھے، اور جبریل آ کر ان کو پتھروں سے نکال کر شفا دیتے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ راہ تبلیغ میں کام انجام دینے لگتے۔ 950 سال ہمارے رسول نے ٹوٹل کل ملا کر 63 سال کی زندگی پائی۔ آپ نے راہ تبلیغ میں بڑی زحمتیں اٹھائیں، 950 سال تبلیغ کے بعد مورخین نے لکھا کہ جناب نوح 9 یا 11 انسان کو مسلمان بنا سکے تھے، موحد بنا سکے تھے۔ 950 سال کی تبلیغ، 9 یا 11 لوگ جو موحد ہوئے۔ ہمارے نبی نے 40 سال کی خاموش زندگی، اور اس کے بعد 23 سال کی بقیہ زندگی اس انداز سے کردار پیش کیا، اس انداز سے تبلیغی امور انجام دیے کہ جب رسول آخری حج کو گئے ہیں تو 1.25 لاکھ مسلمان، 1.25 لاکھ مسلمان تھے کم از کم۔ جو آخری حج وزیر والا ہے اس میں 1.25 لاکھ مسلمان کم از کم تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس میں کتنے پکے مسلمان تھے، لیکن تھے، گنتی کے لیے تھے۔ کتنی خدمت انجام کی؟ 63 سال۔ کیا کردار آپ نے پیش کیا کہ 63 سال کی زندگی میں آپ نے کم از کم 1.25 لاکھ، لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے۔ 63 سال میں 1.25 لاکھ مسلمان بنا کر رسول چلے گئے۔ آج
گزر گئے ہم نے کتنے بنائے؟ ہم نے کس کو اپنا کردار ایسا پیش کر کے دیا کہ وہ ہمارے کردار سے متاثر ہو جائے؟ ہمارا حال تو یہ ہے، میں کلی بات کر رہا ہوں، کوئی مخاطب نہیں ہے میرا، کلیہ بیان کر رہا ہوں کہ اگر رمضان اور محرم نہ آئے تو سورج سے تو ہم مسلمان نہیں دکھتے ہیں، دوسروں کو کیا بنائیں گے؟ ہم آپ سے زیادہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، آپ تو کہیں گے کہ بھائی ہمارا کام تو یہ ہے نہیں، تو مول صاحب آپ کا کام ہے، یہ تو کام آپ کا ہے، ذمہ داری آپ کی، حالت ایسا ہے نہیں، ذمہ داری سب کی برابر سے ہے، امر بالمعروف نہیں ہے، منکر خالی مولوی کا کام نہیں ہے، سب کا کام ہے، یہ شریعت آپ نے حد کر رکھی ہے، مولانا آپ بھی، ورنہ یہ ذمہ داری سب کی ہے۔ رسول خدا میدان تبلیغ میں اترے ہیں، دشمنوں نے پتھروں سے حملہ کیا، کانٹے بچھائے، شاعر اور مجنوں کہا، اور ایک دن تو یہ ہو گیا کہ آپ بھی جناب نوح کی طرح پتھروں کے نیچے دب گئے، غشی طاری ہو گئی آپ کے اوپر، خدا کو جلال آ گیا، میرا حبیب ہے، میرا مبلغ ہے، میرا رسول ہے، آواز دی ملائکہ عرش کو، جاؤ، اور جانے کے بعد میرا نبی، میرا حبیب، میرا رسول جو کہہ دے کر گزرو، جو کہہ دے کر گزرو، اور اے زمین کے فرشتوں تمہیں بھی حکم دیتا ہوں، جاؤ میرے نبی کے پاس، میرے حبیب کے پاس، میرے محبوب کے پاس، جو کہہ دے وہ کر گزرو، ہواؤں کے فرشتوں تم بھی جاؤ، جلال میں، خدائی جلال میں، ملائکہ عرش آئے، یا رسول اللہ کہیے ابھی آسمان کو حکم دے پھٹ جائے اور سب کے سب یہی مر جائیں، رسول نے کہا نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں، واپس چلے جاؤ، چلے گئے، زمین کے ملک آئے جو زمین پر مامور ہیں، یا رسول اللہ حکم دیجئے، زمین کو حکم دیں گے، زمین پھٹے گی اور سب اندر چلے جائیں گے، کہا نہیں، ہوا فضا کے ملائک آئے، سب کو واپس بھیج دیا، آخر میں جبریل امین آئے، اب جبریل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اسی حالت میں کچھ بیان کر رہے ہیں، اب جو میں نے غور سے سنا تو آپ کہہ رہے تھے اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، اے خدایا، ان سب کو معاف کر دے، انہم لا یعلمون لا یعرفون، یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، مجھے جانتے نہیں ہیں، لائے دنیا ایسا کردار، لائے دنیا ایسا کردار، مجھ جیسے مولوی کو اگر ذرا سا کوئی بات کہہ دے تو میں ممبر سے اس کی ایسی تیسی کر کے رکھتا ہوں، اور وہ رسول ہے، وہ نبی ہے، قوت برداشت ہے اس کے یہاں، وہ کردار پیش کیا ہے نبی نے کہ دشمن بھی تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بوڑھی عورت 80-85 برس کی بڑھیا، روز رسول ادھر سے جا رہے ہیں اور وہ کوڑا پھینک رہی ہے، وہ کوڑا پھینک رہی ہے۔ اب میں یہاں پہ رک کے ایک بات کہتا ہوں، یا رسول اللہ اگر بڑھیا کو یہ ضد ہے کہ وہ آپ پہ کوڑا پھینکے تو آپ کو کیا ضد ہے کہ آپ اسی راستے سے جائیں گے؟ آپ کو کیا ضد ہے؟ دوسرے راستے، آپ دوسرا راستہ اختیار کر لیجیے، آپ کیوں اس راستے سے جا رہے ہیں؟ بدل دیجیے راستہ،
شاید میرا رسول کہے کہ راستے بدلنا دنیا والوں کے کام ہیں، ہم تو دشمن کو صحیح راستے پر لانے کے لیے آئے ہیں۔ ہواؤں کا رخ دیکھ کر بدل جانا یہ دنیا والے، ہم نہیں۔ اور آخر میں بیمار ہوئی پہنچ گیا، دیکھیے کردار، اور جانے کے بعد اس کی احوال پرسی کی۔ ہمارے یہاں اگر کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی ہمارا دشمن ہو، تو اگر خبر ملتی ہے کہ بیمار ہیں تو دل سے دعا نکلتی ہے آخری بیماری ہو، بچ نہ پائیں گے۔ مگر وہ کردار نبی ہے، انہیں پتا ہے کہ کس وقت کہاں چوٹ کرنی ہے۔ ایسے ہی نہیں 1.25 مسلمان بن گئے، اس قسم سے بھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ میں یہیں پہ کہتا ہوں، بتاؤ کہاں ہے تلوار؟ اسلام بزور شمشیر پھیلا ہے، کہاں ہے تلوار؟ بڑھیا کو کون سی تلوار لے کر گئے تھے آپ؟ کردار نبی سے اسلام پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا ہے۔ جیسا پہلے کردار ویسا بعد میں۔ فتح مکہ، یہاں تو مشکلات تھی رسول کو، اور بالخصوص اعلان رسالت کے بعد تو نہایت ہی مشکل مرحلے سے آپ گزرے ہیں۔ یعنی اتنا مشکل مرحلہ آ گیا تھا کہ شیب ابی طالب میں جانا پڑا۔ شیب ابی طالب 3 سال کا وہ اقتصادی محاصرہ، بائیکاٹ، اور آپ شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ 3 سال تاریخ نے لکھا ہے، پتے کھا کر زندگی گزاری ہے، جس میں جناب ابو طالب بھی ہیں، جناب خدیجہ بھی ہیں۔ ابھی بتاؤں گا میں، اس سلسلے میں گفتگو ہوگی آج ہی کی مجلس میں۔ ان مشکل حالات میں بھی آپ کے پائے ثبات میں کہیں بھی لغزش نہیں آئی۔ شیب ابی طالب کے بعد ہجرت کرنی پڑی آپ کو، ہجرت کر کے چلے گئے، فتح مکہ ہوئی۔ اب تو پاور میں ہیں، اب تو اوج پاور ہے رسول کا، اوج ہے۔ مجال نہیں ہے کہ کوئی اسلام کے خلاف بات کر کے چلا جائے۔ جب فتح مکہ کے بعد اسیروں کو لایا گیا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اسیر، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں پر اتنے ظلم ڈھائے تھے۔ تاریخ گواہ ہے، جناب ابو ذر کی دیکھیے، جناب بلال کی دیکھیے، تاریخ گواہ ہے کہ اتنی اذیتیں کی ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہی لوگ فتح مکہ کے بعد جب اسیر بنا کر لائے گئے، رسول کے سامنے کھڑا کر دیا گیا، رسول نے کہا پہلا کام تو یہ کرو کہ زنجیریں کھول دو، زنجیریں کھول دو، اور ان کو بھی اسلام کی دعوت دو، ان کو بھی اسلام کی دعوت دو۔ اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ جزیہ دیں، ٹیکس دیں۔ اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب آپ نے بات کہی، آپ نے کہا ایسا ہے کہ ان میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو الگ کرو، وہ ہمارے اصحاب کو پڑھائیں، ہمارے اصحاب کو پڑھائیں، اگر پیسہ نہیں ہے جزیہ دے کے آزاد نہیں ہو سکتے ہیں، ہمارے اصحاب کو پڑھائیں، جب ان کا وہ سلیبس پورا ہو جائے تم آزاد ہو چلے جاؤ۔ آپ دیکھیے اقتصادی اعتبار سے، فائنینس کے اعتبار سے جو لوگ تاجر ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، رسول نے کتنی اچھی راہ نکالی ہے، پیسہ بھی خرچ نہ ہو، مطلب بھی پورا ہو جائے۔ ہمارے اصحاب کو پڑھاؤ، جب مدت پوری ہو جائے تو بدلہ نہیں لیا کسی سے،
کسی سے بدلہ نہیں لیا. ہاں ایک مقام ایسا آیا وہاں بھی بدلہ نہیں لیا آپ نے. جب جناب حمزہ کے قاتل کو لایا گیا ہے جو بعد میں اسلام لے آیا تھا, تو بس اتنا رسول نے کہا ہے کہ اس کو میری نگاہوں سے دور, بس اتنا. ایک واقعہ ایسا ملتا. یعنی جب اوج پاور میں ہے تب بھی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا, کوئی فرق نہیں. کل میں نے بیان کیا آپ کو دارمیہ جہونیہ کا واقعہ, آدھے پر رہ گیا تھا. امیر شام نے علی کی چاہنے والی ہے, بلاؤ میرے پاس لے آؤ اسے. آنے والے نے جب آ کر کہا تو اس نے جواب دیا اس کو غرض ہے وہ آئے. علی کا چاہنے والا ایسا ہی ہوتا ہے اگر واقعی علی کا چاہنے والا. جرأت بھی ہے اور غنا بھی ہے. یعنی کچھ کر سکتے ہو تو کر لینا, چاہیے بھی کچھ نہیں ہم کو, غنائیت بھی. لہذا وہ نہیں گئی. موسم حج آ گیا, حج پہ امیر شام بھی آ رہے ہیں اور یہ بھی حج پہ جا رہی ہے. ایک مقام پر جا کر راستہ ایک ہو گیا, کاروان رک گئے. امیر شام کو پتا چلا اچھا جہاں اہل بیت کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ اپنا تشخص برقرار رکھتے ہیں. اب حج کے موسم میں ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو رہے ہیں, تو دارمیہ نے وہاں بھی فضائل اہل بیت چھیڑ دی. امیر شام کو پتا چلا کہ میرے فضائل کے بجائے کسی اور کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. کہا کون ہے؟ کہا وہی دارمیہ. کہا بلاؤ اسے. کہا پہلے جواب سن چکے ہیں آپ, آئے گی نہیں, وہ آئے گی نہیں. کہا میں چلتا ہوں, میں چلتا ہوں. علی کا چاہنے والا بوریے پر بھی اگر بیٹھا ہوا ہے تو بڑے بڑے عامر اور بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کے سامنے چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں. کسی کے سامنے علی کا چاہنے والا جھکے گا نہیں. اگر جھک جائے تو جا کر دیکھے اپنے آپ کو کہ میں واقعی علی کا چاہنے والا ہوں یا نہیں ہوں. تجدید نظر کرے. آیا, آنے کے بعد کہتا ہے سنا تم علی سے محبت کرتی ہو. کہا میری حیثیت کیا ہے کہ میں علی سے محبت کروں. علی سے محبت رسول کرتے ہیں, علی سے محبت فاطمہ کرتی ہے, علی سے محبت ملائکہ کرتی. میری کیا حیثیت ہے؟ یہ جو آج بڑے نعرے دیتے میں علی کا چاہنے والا, کردار دیکھیں تو کہیں سے علی والا نظر نہیں آتا. دعویٰ دیکھیں تو اس سے بڑا ابوذر کوئی نہیں ہے. جی خالی دعویٰ. اور علی کو دعوے والے نہیں چاہیے, کردار والے چاہیے, کردار والے چاہیے. بھیڑ نہیں بڑھانا ہے, زندہ باد مرد آباد کے نعرے نہیں لگوانے ہیں. یہ جو بغیر کردار والے ہوتے ہیں ذرا سا کہیں اگر زیادہ تو یہ ادھر نکل لیتے ہیں. صادق آل محمد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں بیٹھے ہوئے مسجد میں. ایک صحابی آیا, آنے کے بعد کہتا ہے مولا اس کے پاس بڑی دولت ہے, حکومت ہے, جاہ و جلال ہے,
آپ کے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ کہا ہمارا ظاہر تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا دیکھو ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن خدا والے نہیں ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے لیکن جو بھی ہیں وہ خدا والے ہیں۔ اور یاد رکھنا کہ جب بھی ایسے چاہنے والا، اچھا امام نے ایک جملہ کہا کہ ان کی حکومت لوگوں کے سروں پر، ان کے پاس مال و دولت ہے، سر جھکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مال و دولت ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہماری حکومت ان کے دلوں پر ہے۔ جہاں سر جھکتے ہیں اگر ڈیوڑی بدل جائے تو وہ سر بھی ادھر چلے جائیں گے، مگر جہاں دل پر حکومت ہوتی ہے اگر انہیں نیزوں پر بھی سوار کر دیا جائے تو وہاں بھی ہماری تاریخ بیان کرتے ہیں۔ دونوں میں فرق ہے۔ آیا سنا علی سے محبت کرتی ہو؟ جی فرمائیے کیوں کرتی ہو؟ کیا دیکھا تم نے؟ علی سے محبت کیوں کر رہی ہو؟ کہا اس میں دیکھنے کی بات ہی نہیں ہے، کردار ہی دیکھا ہے، اس لیے کہ مال و دولت تو یہاں ملنے والی ہے نہیں ہے۔ آپ نے کبھی سنا کسی صحابی نے علی سے آ کر کہا ہو یا علی مجھے گھر دے دیجیے، یا علی ذرا کچھ زمین، کچھ پراپرٹی، کچھ کھیت باغات کچھ دے دیں؟ کبھی آج تک سنا؟ کبھی سنا کسی صحابی نے آ کر علی سے اس قسم کا تقاضا کیا ہو؟ نہیں کیا۔ جناب ابوذر کا نام اصلی جو ہے وہ ہے جندب بن جنادہ۔ جناب ابوذر کو جندب بن جنادہ اصل نام ہے، یہ ابوذر رسول اللہ نے لقب دے رکھا۔ ابوذر کے معنی کیا ہے؟ ابوذر کے معنی کیا ہے؟ مال کا باپ، زر کا باپ، اور ہے کچھ بھی نہیں، مگر کردار ایسا ہے کہ جو مال و دولت پر بڑا بھاری ہے، بڑا وزیر ہے۔ مدینے کے باہر بیٹھے ہوئے، ایک ڈنڈی لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، 4 آدمی ادھر سے گزر رہے تھے۔ ایک نے سوچا کہ مذاق کرے، علی والوں سے مذاق بھی کبھی کبھی بڑا مہنگا پڑ جاتا ہے۔ کہا ابوذر دیکھو فلاں نے فلاں کو مانا، اس کو اتنی بڑی جائیداد مل گئی، فلاں نے فلاں کو مانا، اتنا بڑا مکان مل گیا، فلاں نے فلاں کو مانگا، اتنا یہ مل گیا اور وہ مل گیا۔ جناب ابوذر سنتے رہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ سر اٹھا کر کہتے ہیں جس کو جو بھی ملا ہے جا کر اس کی تحقیق کرے، جا کر اس کی تحقیق کرے۔ کہا تم بھی تو علی کو مانتے ہو، ایک گھر ہی دے دیا ہوتا علی نے، کیا فائدہ ہوا تمہارا ماننے سے؟ دیکھو ان لوگوں نے مانا، ان لوگوں نے قبول کیا، ان لوگوں کو یہ سب مل گیا۔ ایک مرتبہ جناب ابوذر کو جلال آ گیا، ہاتھ میں ڈنڈی لیے ہوئے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف رخ کیا اور ڈنڈی ہلانا شروع کی، ڈنڈی ہلانا شروع کی۔ کہا دیکھو علی والوں کو کبھی چھیڑنا نہیں، تم کیا سمجھتے ہو علی نے ہم کو کچھ نہیں دیا؟ ہاں دنیا میں سے کچھ نہیں دیا، نہ ہمیں چاہیے، لیکن اگر ہم چاہ لیں تو یہ جو آسمان کی طرف میں نے ڈنڈی ہلائی ہے اگر کہہ دے تو ابھی زر و جواہر آسمان سے برسا کر دکھلا دوں، لیکن ہمیں کچھ چاہیے نہیں، ہم نے کچھ لینے کے لیے نہیں مانا ہے، لینے کے لیے نہیں ماننا ہے۔ آیا دارمیہ بتاؤ تو صحیح، علی کو مان رہی ہو، تم نے کیا دیکھا علی میں؟ توجہ کیجئے گا جی لوگ، جیسا پہلے ویسا بعد میں، یہ خدائی نمائندے کی شان ہوتی ہے، تبدیلی نہیں آتی۔
کہا تم نے کیا پایا علی میں؟ کہا وہی پایا کہ جب وہ خلیفہ نہیں تھے جیسے تھے ویسے ہی بعد میں رہے. توجہ، جیسے تھے ویسے ہی بعد میں بھی رہے. کہا اچھا ایسا ہے دارمیہ کہ تم حج پہ جا رہی ہو، واپسی میں 100 اونٹ ہماری طرف سے تم لے لینا. توجہ کیجیے گا عزیزو، بہت توجہ چاہتا ہوں. 100 اونٹ ہماری طرف سے لے لینا اور لے جانا، اپنی زندگی میں اس کو خرچ کرنا، جو دل چاہے تم کرنا. ایک مرتبہ دارمیہ نے مسکرا کر کہا 100 اونٹ تو لے لوں گی لیکن علی کا مقام وہی رہے گا جو میری نگاہ میں ہے. یعنی وہ کہنا چاہ رہی تھی علی کا مقام علی کی جگہ پر، تیرا مقام تیری جگہ پر. 100 اونٹ بھی مجھے خرید نہیں سکتے، 100 اونٹ بھی مجھے خرید نہیں سکتے. اور اس کے بعد اس نے فضیلت کا باب کھولا مولا کائنات اور بتانا شروع کیا کہ علی میں یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے. آخر میں اس نے کہا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ اتنا مال و زر ملنے کے بعد تو میری تعریف کرے. دارمیہ کہتی ہے کہ جو لائق تعریف ہے یہ زبان صرف اس کے لیے کھلتی ہے، زبان صرف اس کے لیے کھلتی ہے. پیسوں پر تعریف کروا لینا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے. پیسہ دے کر تعریف کروا لو، اور دنیا والوں نے یہی کیا ہے، یہی کیا ہے. اور جو دین والے تھے انہوں نے کبھی پیسے سے تعریف نہیں کروائی، کردار پیش کیا. سیرت رسول بھی یہی ہے. کل میں نے ایک واقعہ اور چھوڑ دیا تھا جناب ابو ذر ہی کا تھا کہ ان کے پاس بھی کچھ تھیلیاں آئی تھی رات کے سناٹے میں. مولا اس کے ناطے مولا خود ہے کہ مجھے اس رات ابو ذر کے اوپر بڑا رحم آیا. کیا ہوا؟ کہا کچھ تھیلیاں آئی تھیں، دروازہ کھٹکھٹایا رات کی تاریکی میں اور کچھ تھیلیاں پیش کی گئیں. آپ نے ان تھیلیوں کو دیکھا. میں نے کل جملہ کہا تھا کہ ابو ذر بصیر تھے، فوراً پہچان گئے کہ تھیلیوں کا مرکز کیا کہاں ہے. اور ایک جملہ کہا تم نے علی کی قیمت بڑی کم لگائی، تم نے علی کی قیمت بڑی کم لگائی ہے. دونوں جہان کے خزانے اگر لا کر ابو ذر کے قدموں پہ ڈال دو تو علی کو ابو ذر نہیں چھوڑے گا، علی کو ابو ذر نہیں چھوڑے گا. اس کے بعد جو مولا بیان کرتے ہیں پتہ ہے تم لوگوں کو، اس رات تیسری رات تھی جب اپنے اہل و عیال اور بچوں کے سمیت ابو ذر بھوکے تھے. لاؤ سیرت دنیا والوں ایسی، پیش کرو ایسی سیرت جو سیرت آل محمد نے پیش کر دی ہے. لاؤ تو صحیح. 3 دن سے بھوکے تھے، آیا ہوا خزانہ ٹھکرا دیا. علی کی محبت بیچ دوں، یہ ممکن نہیں، یہ ممکن نہیں ہے. اور اہل بیت ہمیشہ ہمیشہ ایسوں کو اہل بیت نے کبھی مایوس بھی نہیں کیا ہے. وہ لقب دیے ہیں، نوازا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ سیرت دیکھیے اٹھا کر، رسول خدا کی سیرت. پہلے جیسے تھے ویسے ہی اب بھی ہیں. جیسی حکومت سے پہلے آپ کا جو کردار رہا وہ بعد میں کردار رہا. حکومت آئی، فتح مکہ کے بعد آپ عالم اسلام کے حاکم تھے. گئے جنگلوں میں، دیکھا ایک بوڑھی عورت لکڑیاں کاٹ کر اٹھا کر لانا چاہ رہی، لا نہیں پا رہی ہے. لاؤ میں مدد کر دوں تمہاری. حاکم وقت ہوں، عالم اسلام کے حاکم وقت ہیں، لاؤ میں مدد کر دوں تمہاری.
तो लकड़ियों का ढेर उठाया, घर तक पहुंचाया। कहा कोई और हाजत है? कहा नहीं, कोई हाजत नहीं है। हाँ, एक बात कहना चाहती हूँ। कहा क्या? कहा मोहम्मद नाम का एक शायर, मजनू, जादूगर आया हुआ है, उससे बच के रहना। तुम बड़े भले मानस दिखाई देते हो हमको, मेरी मदद की तुमने, इस बूढ़ी औरत की मदद की। मैं तुम्हें एक वसीयत नसीहत कर रही हूँ। वो एक जादूगर है, जो भी उसके पास जाता है उसका होकर रह जाता है। जुमला जुमला आप देखिए, किरदार हो तो ऐसा हो ना कि जो दुश्मन से भी बुलवा ले। देखो, उस जवान से दूर रहना। वो जादूगर है, जो उसके पास भी जाता है वो उसका होकर रह जाता है, उसके करीब भी न जाना। और क्या करता है वो जवान? करता क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर कहा बस मुझे डर है कि कहीं तुम भी भटक न जाओ। कहा तुम उसे पहचानती हो? देखा है? नहीं देखा तो नहीं, पहचानती, सुना है। सुनने और देखने में बड़ा फर्क होता है। सुनने और देखने में बड़ा फर्क होता है। हमारे यहाँ देखा कम जाता है, सुना ज्यादा जाता है। और सारे इख्तिलाफ की जड़ भी यही है। देख लो तो पता चल जाए कि हकीकत क्या है। और सुनने सुनाने में एक खबर छोटी सी सुबह सुबह किसी ओटे पर से निकल गई। ये जुमला मैंने आज पहली बार इस्तेमाल किया। मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक छोटी सी खबर, मौलाना ऐसे थे, बस शाम होते होते उसी ओटे पर आपको एक लंबी दास्तान मौलाना की मिल जाएगी। पूरी दास्तान मौलाना की मिल जाएगी, सुनी सुनाई। देखी एक भी नहीं। देखा है तुमने? नहीं देखा तो नहीं, बस सुना है। कहा सुनो अच्छा फिर। जिस जवान की बात तुम कर रही हो, जिस जादूगर की बात तुम कर रही हो, वो जादूगर मैं ही हूं, वो मैं ही हूं। अब वो एक मर्तबा डरी। अब डरो नहीं, डरो नहीं। ये तुम्हारा किरदार है कि तुम गरीबों की मदद, बेवाओं की मदद, नादारों की मदद करते हो। हाँ, मेरा ये पेशा है। एक मर्तबा उसने सर से पांव तक देखा और देखने के बाद उसने कहा कि जो सुना था वो गलत था, जो देख रही हूं वो सही है। मुझे कलमा पढ़ाओ। रसूल ने कलमा पढ़ाया। अजीजों, कहाँ है तलवार? कहाँ है तलवार? इस्लाम फैल रहा है, कहाँ है तलवार? किरदार से फैल रहा है। ये वो किरदार था कि जो एक मर्तबा नजर भर के देख ले, मजाल है कि पलट जाए। लेकिन थे, ऐसे भी थे, ऐसा नहीं है, जिनके कुलूब पर मोहर लग जाती है। भाई आपने रसूल को माना या नहीं माना? माना या नहीं माना? देखा है आपने? है? देखने का तसव्वुर भी नहीं है। 1400 साल पहले गुजरे हैं, लेकिन मान लिया हमने। अबू जहल, अबू लहब घर के आदमी थे, पैदाइश से देख रहे हैं, और वो सारे मोजज़ात भी देख रहे हैं, पैदा होने से जो शुरू हुए हैं। रसूल की पैदाइश पे मोजज़ात, बहुत से मोजज़ात हुए हैं। उनकी
کی گنجائش نہیں بیان کرنے کی. ہم سیرت بیان کر رہے ہیں, معجزات اور جنگ وغیرہ دوسرے ذاکرین بیان کرتے ہیں. ہونا چاہیے بیان, ایسا نہیں ہے, ہونا چاہیے, لیکن وہی بار بار جو جملہ میں کہتا ہوں صرف وہ نہ ہو کردار بھی. بہرحال انہوں نے نہیں مانا, گھر کے تھے, سب کچھ دیکھ رہے تھے, لیکن دلوں پر مہر لگی ہوئی تھی, لہذا نہیں مانا. ایک دن رسول خدا خانہ کعبہ کو ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے, ابو جہل ادھر سے آ گیا. آنے بعد کہتا محمد میری مٹھی میں جو چیز بند ہے بتا دو کیا ہے, میں تمہیں تم پر اسلام لے آؤں, میں کلمہ پڑھ لوں, اسلام لے آؤں, کلمہ پڑھ لوں گا. تو رسول خدا مسکرائے, وہ تو دل کے حال جانتے ہیں نا. رسول مسکرائے, کہا کہ تو اسلام لانے والا نہیں ہے. کہا نہیں یا رسول اللہ, یا محمد بتا دو میری مٹھی میں کیا ہے, میں اسلام قبول کر لوں گا. ایک مرتبہ رسول نے کہا مجھ سے نہ پوچھ, مجھ سے نہ پوچھ تیری مٹھی میں کیا ہے, بلکہ بند مٹھی میں جو کنکری ہے اس سے پوچھ لے. اگر کلمہ پڑھ کے گواہی نہ دے تو کلمہ نہ پڑھنا. اگر کلمہ پڑھ کر میری گواہی نہ دے تو میرا کلمہ نہ پڑھنا. اور اس نے کلمہ پڑھا کنکری نے, لیکن وہی کہ قلب پر چونکہ مہر لگی ہوئی تھی لہذا قبول نہیں کیا, نہیں مانا. اور ہم وہ اس کی نالائقی تھی, اور یہ ہماری لیاقت ہے کہ ہم 1400 سال کے بعد بھی مان رہے ہیں. عزیزو, آخری ستون سیرت شاید آج وہ مکمل نہ ہو سکے. آخری ستون سیرت, یہ جو آنے والا آیا ہے, اس کا کوئی ہدف, کوئی مقصد, کوئی منشور, کوئی قانون لے کر آیا ہے یا وہ ایسے ہی آیا ہے؟ جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے تو یا تو نعرہ دیا جاتا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس, ہونا کچھ نہیں ہے. نعرہ ہے, حکومت جب کوئی بھی نہیں آتی ہے تو ایک نعرہ دیتی ہے, اب کی بار جی یہ نعرہ ہے, اچھے دن یہ نعرہ ہے. دل فریب نعرے دیے جاتے ہیں تاکہ حکومت بن جائے. رسول آئے, کوئی نعرہ دیا آپ نے؟ کوئی نعرہ دیا رسول نے؟ ہم آئیں گے تو ایسا کر دیں گے اور ویسا کر دیں گے, اور رسول نے سبز باغ کو دکھایا ہی نہیں ہے. اسلام قبول کرو گے بھوکو رہنا پڑے گا, نہ سب کا وکاس ہوگا نہ سب کا ساتھ ہوگا. اس لیے کہ یہ رسول ہے نا, یہ رسول ہے. 40 سال اپنا کردار صرف یہ پیش کیا تھا کہ میں سچا ہوں اور امین ہوں. جھوٹا نعرہ تو نہیں دے سکتا ہے, نہ دے گا. جھوٹا نعرہ تو دینا نہیں ہے. سب کا ساتھ بھی رہے گا, سب کا وکاس بھی ہوگا, مگر جیسا وکاس تم چاہتے ہو وہ نہیں ملنے والا. جیسا وکاس تم چاہتے ہو وہ نہیں ملنے والا. لہذا آپ نے کوئی ایسا دل فریب نعرہ نہیں دیا, بھوکے رہو گے. اور یہی حال مولا کائنات کا بھی تھا, کیونکہ وہ جانشین تھے, وہ حقیقی وارث تھے. لہذا جب روز اول آپ کو خلافت ظاہری ملی ہے, منبر پر آئے اور آنے کے بعد آپ نے خطبہ دیا ہے, جس کے پاس بیت المال کا 1 ریال بھی ہے, 1 درہم بھی ہے, علی واپس لے گا. جو وکاس ہو چکا ہے, توجہ نہیں کیا آپ نے, جو ہو چکا ہے وہ سب واپس آئے گا. کوئی ایک بھی وکاس چھوڑوں گا نہیں, حتیٰ کہ
ملنے والا نہیں ہے. میرے ہاتھ پہ بیعت ہو یا نہ ہو، میں زبردستی کا وکاس نہیں کروں گا. یہ عدالت ہے، علی کی عدالت ہے. اپنے بھائی عقیل کو بھی کثیر العیال تھے، اپنے شہریے سے دیتے تھے، بیت المال سے نہیں دیتے تھے. زیادہ بیت المال سے نہیں دیا. اور کیا کہنے علی کے چاہنے والوں کے کہ وہ بھی زیادہ مانگتے بھی نہیں تھے. محبت علی انسان کو دنیا سے بے نیاز بنا دیتی ہے. میں نے جملہ کہا ہے، محبت علی انسان کو دنیا سے بے نیاز کر دیتی ہے. کمبر آئے، مولا 3 دن سے گھر میں روٹی نہیں ہے، فاقہ ہو رہا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں. دیکھیے بے نیازی، دیکھیے آپ علی والوں کی. مولا 3 دن ہو گئے، گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، بچوں نے کچھ نہیں کھایا ہے، بڑی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں. علی نے ایک پتھر اٹھایا، کہا یہ. علی نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، کہا یہ لو. لے لیا اور اس اطمینان کے ساتھ لیا کہ علی اگر پتھر بھی دے تو وہ لال و جواہر بن جاتے ہیں. ہم جیسا آج کا مسلمان ہوتا تو کم از کم دیکھتا تو ضرور. دیکھتا تو ضرور. مگر وہ کمبر تھے، انہوں نے دیکھا نہیں. بس توجہ عزیزو، آخری جملہ فضائل کا. انہوں نے دیکھا نہیں، لے لیا، اور لینے کے بعد اس کا آدھا ٹکڑا کیا، آدھا اپنے پاس رکھا، آدھا زمین پہ پھینک دیا. علی نے کہا کمبر لے جاؤ، کام آئے گا. علی کہہ رہے ہیں کمبر لے جاؤ، کل تمہارے کام آئے گا. ایک مرتبہ کمبر نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا، عزیزو توجہ چاہتا ہوں. کمبر نے کہا مولا جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو وہ کل کی فکر کرے. صلوات پر محمد و آل محمد. جس کے پاس آپ جیسا مولا نہ ہو وہ کل کی فکر کرے. ہمیں کیا فکر ہے؟ علی کی محبت بے نیاز بنا دیتی ہے انسان کو. ہم جیسا مولوی ہوتا تو کہتا چلو ٹھیک ہے مولا آپ ہی کہہ رہے ہیں، تو آپ کی بات کو کیا ٹھوک رہا ہوں میں، اب لے ہی لیا جائے. کم از کم 2-4 ہفتے، 2-4 مہینے، 2-4 سال تو کر ہی جائیں. لیکن نہیں، محب علی جو ہوگا وہ دنیا کی طرف تو نظر بھی نہیں کرے گا. فضائے اشارہ کر دیں تو دیوار چاندی کی بن جائے، مگر گھر میں فاقے کر رہی ہیں جناب سید. یہ ہے کردار آل محمد. امام حسین نے بھی جو نعرہ دیا کربلا کے لیے صاف لفظوں میں، جس کو بھی میرے ساتھ آنا ہے وہ موت کے لیے تیار ہو جائے. کوئی سبز باب نہیں دکھلایا، موت کے لیے تیار ہو. حسین ابن علی مرنے جا رہے ہیں، لہذا جو موت پر راضی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. کاروان کربلا کی طرف چل رہا ہے. خواب دیکھا کہ موت ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. خواب سے بیدار ہوئی، بابا میں نے یہ خواب دیکھا. الس نہ ہو، کیا ہم حق پہ نہیں دیکھا؟ بالکل دیکھا. ہم آپ نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت کروا دے گا. میں لے آیا کربلا کا، لیکن ذرا سا پیچھے چلنا ہوگا میرے ساتھ. جناب علی اکبر کی جب ولادت ہوئی ہے، امام
حسین بڑے خوش تھے، پورا گھرانہ خوش تھا، لیکن امام حسین کچھ زیادہ خوش تھے۔ اور جب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ حسین کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو جو لوگ آئے ہیں حسین کو مبارکباد دینے، اور جو بھی مبارکباد دینے آتا تھا اس کو آپ کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور دیتے۔ پورا دن گزر گیا، جب شب کا سناٹا، رات کی تاریکی آئی تو حسین کی بہن زینب حریہ مقام اپنے گھر سے نکلی، جوانان بنی ہاشم کے چھوڑمٹ میں نکلی، بیت الشرف حسین پر تشریف لے، ٹپ الباب کیا، دروازہ کھلا، اس جگہ پر آئیں کہ جہاں امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ بہن کو آتا دیکھا، تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، بھیا مبارک ہو، بہن خیر مبارک ہو، بھیا سنا ہے کہ آج شروع سے جو بھی تمہیں مبارکباد دینے آیا اسے کچھ نہ کچھ آپ نے ضرور دیا ہے۔ کہاں بہن، ہاں مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا؟ بہن سب کچھ تمہارا، بہن سب کچھ تمہارا۔ کہا نہیں، مجھے یہ مولود چاہیے۔ کہا آؤ دونوں مل کر چلتے ہیں۔ اس گجرے میں جہاں لیلا دیکھی، جب دیکھا کہ بہن بھائی آ رہے ہیں، چاہا کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، جناب زینب نے پڑھ کر بازو پکڑ لیا، بھابھی جان آپ آرام کیجیے۔ امام کہتے ہیں لیلا بہن مولود کو لینے آئی ہے، علی اکبر کو لینے آئی ہیں، کہتی ہیں ہدیے میں علی اکبر چاہیے۔ ام لیلا کہتی ہیں جس کی ملکیت ہے وہ لے جائے، یہ میرا نہیں ہے، یہ تو آپ کی کا۔ جناب زینب نے علی اکبر کو گود میں اٹھایا، پیار کیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جناب علی اکبر اور جناب زینب میں اتنا انس تھا کہ جب بچہ گرتا ہے تو ماں کو آواز دیتا ہے، علی اکبر کو جب بھی ضرورت پڑی تو ام لیلا کو آواز نہیں دی، جناب زینب کو آواز دی۔ 28 کو یہ کاروان مدینے سے نکل گیا، کربلا پہنچ گئے۔ جناب زینب نے اپنے دونوں لال و جواہر قربان کر دیے کہ حسین و علی اکبر کی زندگی بچ جائے۔ ارباب عزا عصر عاشور، بتاؤں جناب علی اکبر کون ہیں؟ بس دو روایت۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ 12 محرم کو یا 13 محرم کو جب کوفے پہنچا ہے اور نیزوں پر سر شہداء کے تھے، جب ایک طرف سے گزر رہا تھا تو اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو تماشا دیکھنے آئی تھیں۔ ان کی نظر جب علی اکبر کے چہرے پر پڑی تو ایک مرتبہ نیزے بردار سے کہا ٹھہر جا تھوڑی دیر کے لیے۔ نیزہ بردار رک گیا، اس چہرے کو مخاطب کر کے وہ عورت کہتی ہے ایھا البدر المنیر، اے 14ویں رات کے چاند، حینا ماتت امہ، جب تجھے قتل کیا گیا ہو تو تیری ماں زندہ نہ ہو۔ میں نے بھی مسائل نہیں پڑھے، میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں۔ طویل ہوں گے مسائل، اب تو مسائل کے دن آئے ہیں۔ جس وقت تو اس دنیا سے اٹھا ہو تیری ماں زندہ نہ رہی ہو، ایک مرتبہ محمل سے آواز دی لیلا نے، خاتون ایسی بات نہ کر، میں اس کی کوکھ جلی ماں زندہ ہوں۔ ایک دوسرا واقعہ، دوسری روایت، میں بھی مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کو آمادہ کر رہا ہوں۔ آج رونا ہے، گریہ کرنا ہے، علی اکبر کا پرسہ دینا ہے، ہم شکل پیغمبر کا پرسہ دینا ہے۔ جب یہ کاروان یہ
یزید کے دربار میں پہنچا ہے، سوموارو اگر احساس ہو نا تو اس ایک جملے پر پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ وہاں بھی دشمن نے کہا ایھا البدر المنیر، اے 14ویں رات کے چاند، اور یہاں یزید کہہ رہا ہے۔ جب یہ کاروان شام پہنچا دربار میں تو ایک مرتبہ یزید نے سارے سروں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ سر کس کا ہے؟ کہا یہ سر حسین ابن علی کے فرزند علی ابن حسین کا، یہ علی اکبر کا سر ہے۔ سوموارو جملہ اگر سن سکو تو سنو۔ یزید نے کہا یہ علی اکبر کا سر ہے؟ کہا ہاں یہ علی اکبر کا سر ہے۔ کہا پھر تم نے کربلا میں حسین کے ساتھ کیا کیا؟ تم نے کربلا میں حسین کے ساتھ کیا کیا؟ کہا انہیں بھی شہید کر دیا۔ کہا بدبختو، جس کا ایسا جوان مارا جائے اس کے بعد کو مارا نہیں جاتا، وہ خود ہی مر جاتا ہے۔ جس کا جوان ایسا مر جائے اس کے باپ کو مارا نہیں جاتا، باپ خود ہی مر جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا علی اکبر؟ سمجھ میں آیا علی اکبر؟ ایسا بیٹا آتا ہے اور آپ کو کہتا ہے بابا مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ سر سے پاؤں تک علی اکبر کو دیکھا، کیا کہا بیٹا؟ کہاں مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ پتا نہیں کیسے حسین نے مرنے کی اجازت دی، مجھے نہیں معلوم، مگر مقتل لکھتا ہے کہ جب علی اکبر اذن وغا کے لیے آئے ہیں تو حسین کی آنکھوں میں روشنی تھی، اور جب بھیجا ہے نا تو مقتل لکھتا ہے کہ حسین کی آنکھوں میں دھواں چھا، کیوں نہ ہو علی اکبر ہم شکل پیغمبر۔ بڑے واقعات ہیں۔ یمن کا بادشاہ کا لڑکا آتا ہے مدینے جناب علی اکبر کو دیکھنے کے لیے، اور آنے کے بعد جب دیکھتا ہے تو امام حسین سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ اگر تمہارے ایسی اولاد ہو اور اس کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو تمہیں کیا احساس ہوگا؟ اس نے کہا پاؤں میں اس کے کانٹا چبھے گا، آنکھ میری اندھی ہوگی۔ آئے مقتل کی اجازت دی، سوال بھی کیا حسین نے، مگر نوحہ پڑھا۔ اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت اور رفتار و گفتار میں نانا سے میرے مشابہ تھا۔ جب بھی میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے نانا کی زیارت کروں تو میں اپنے بیٹے کی زیارت کر لیتا تھا۔ ارباب اعضاء علی اکبر چلے، جب گھوڑا بڑھا ہے نا تو علی اکبر نے محسوس کیا پیچھے کوئی آ رہا ہے، پلٹ کر دیکھا باپ ہے۔ کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا۔ ایک باپ کا دل رکھنے والوں مومنوں، حسین نے ایک جملہ کہا، جب کہا نا کہ بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، جملہ کہا اے کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے، مقتل میں پہنچ گئے، جنگ کی، مجھے پوری جنگ نہیں پڑی، جنگ کی، اور آخر میں آپ نے آواز دی بابا میرا آخری سلام ہو۔ سب نے حسین کو
کے جسم میں اتنی طاقت نہ رہے گی کہ وہ مقتل تک آ جائے. میرا آخری سلام قبول ہو. حسین اٹھے اور ہاتھ رکھ دیا. الآن انکسر ظہری یا بنیا وعدک الابا. تیرے بعد یہ زندگی یہ دنیا بیکار ہے. بچوں والو کہتے ہیں حسین جب مقتل میں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ سرانے ایک بیوی ہے. جو قریب پہنچے بہن زینب تم کہا بھیا ان کے جوان بیٹے کے لاش پر ان کو یہ کہہ کے روکا تھا تم نے جوان کی لاش پہ بوڑھا باپ نہیں جاتا. زینب شاید اس لیے بھی پہلے سے آ گئی کہ علی اکبر کا جنازہ دیکھ کر میرا بھیا برداشت نہ کر پائے گا, مجھے خیمے سے باہر دیکھے گا تو علی اکبر کا غم کم ہو جائے گا. وہ مسائل آخری مرحلے میں ختم کر دیے میں نے مسائل. رو لیا آپ, گریا کیا آپ نے. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. جب آنکھوں میں آنسو آیا کرے نا قبولیت دعا کا وقت ہے. دعا مانگ لیا کرو. فرش پر ہونے والی دعائیں رد نہیں ہوتی ہے. علی اکبر کا واسطہ دے کر دعا مانگو. حسین مقتل سے پہنچے, بیٹا سینے میں ہاتھ رکھے ہوئے ہو. کہاں بابا پرچی کا پھل ٹوٹ گیا ہے. کہا بیٹا ہاتھ ہٹاؤ. ہاتھ ہٹایا, دیکھا پرچی کا پھل لگا ہوا ہے. بیٹا بڑا اذیت کر رہا ہوگا. ہاں بابا پرچی کا پھل بڑا اذیت کر رہا ہے. لاؤ میں نکال دوں. اور ایک مرتبہ حسین ابن علی نے مسائل ختم ہو گئے. حسین ابن علی نے گھٹنوں کو زمین کربلا پر رکھا.